وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور اس سلسلے میں آج الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں پہلے پڑاؤ کے قریب. جی ہاں، آج 16واں سلسلہ ہے اور ہمیں 16ویں ٹیم کی تلاش ہے. 16th ٹیم آج سلیکٹ ہو جائے گی اور ہمارا جو لیگ راؤنڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے پروگرام سے ہم اپنے ناک آؤٹ راؤنڈ کی طرف چلے جائیں گے، پری کوارٹر فائنل کی طرف چلے جائیں گے. آج کمال یہ ہے کہ آج منچ پر 2 نہیں بلکہ 3 ٹیمیں ہیں، اور اس 3 ٹیموں میں 2 ٹیمیں کراچی کی ہیں. جی ہاں، 2 کراچی کی ٹیمیں ہیں، 1 کشمیر کی ٹیم ہے. ان تینوں میں سے ایک نے آگے جانا ہے اور 2 آج ہم سے جدا ہو جائیں گے. دیکھنا یہ ہے کیا کراچی والے آگے جائیں گے یا کشمیر والے آگے جائیں گے، اور کراچی والوں میں سے بھی کون سے والے آگے جائیں گے یہ تو انشاءاللہ ٹیموں کا انشاءاللہ تعارف بھی حاصل کریں گے. آئیے پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں. جناب، باغ کشمیر، کراچی اے اور کراچی بی 2 ٹیمیں ہیں، ان تینوں سے تعارف حاصل کرنا. ناظرین، اب ہمارے ساتھ کشمیر باغ سے آئے ہوئے اسلامی بھائی ہیں، ان کا تعارف لیتے ہیں. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسیب بن محمد یونس ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ گجرات میں 6th ایئر یعنی 6 سال کا طالب علم ہوں، اور میرا تعلق آزاد کشمیر کے ضلع بمبر کے علاقے سمانی سے ہے. جی ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا بیسیکلی تعلق ضلع راجن پور کے شہر جامپور ہے، جی اور میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں 7th ایئر کا طالب علم. ماشاءاللہ. جی، اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام دانیال شفیق ہے اور میرے والد کا نام شفیق احمد خان ہے، اور بیسیکلی میرا تعلق کشمیر کے شہر حجیرہ راولا کوٹ سے ہے، اور میں جامعۃ المدینہ دتھان میں 4 سال پڑھا ہوں اور جامعۃ المدینہ بمبر میں 5th ایئر کا طالب علم. ماشاءاللہ. چلیں جناب، اگلے اسلامی بھائی جو کراچی ٹیم کے ہیں اپنے بارے میں بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد معاویز ہے اور والد صاحب کا نام محمد عمران ہے. میرا تعلق کراچی کے علاقے نارتھ کراچی سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا میں 2nd ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شادان عطائی، والد صاحب کا نام محمد کامران ہے. میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی درجہ علوم العربیہ میں زیر تعلیم ہوں. ماشاءاللہ. جی، اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ احمد رضا طاری ہے، ولدیت محمد رشاد. میں جامعۃ المدینہ فیضان خزائن العرفان بڑا بورڈ کراچی کے درجہ اولی کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. جی، اب چلتے ہیں کراچی اے کی طرف. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد انس اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد اشرف اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا درجہ خامسہ کا طالب علم. ماشاءاللہ. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نوید احمد، والد محترم کا نام صفدر حسین ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان ابن مسعود میں درجہ رابعہ کا طالب علم. ماشاءاللہ. جی، اگلے اسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد رضا طاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد شریف طاری ہے اور میں الشمس اسکالرز اکیڈمی میں درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. کراچی کے بڑے زبردست اسلامی بھائی ہیں جناب، لیکن وقت بتائے گا آج کون سی ٹیم آگے. بتاتے ہیں چونکہ آج 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے، تھوڑے سے سوالات کم ہوں گے ہر ٹیم سے. ٹوٹل ملا کے تو شاید زیادہ ہو جائیں گے، لیکن ہر ٹیم سے سوالات کم ہوں گے. اور کتنے سوال ہوں گے اور کون کون سے سیگمنٹ ہوں گے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں. علم نور ہے، عشق کے بول، امت کی کشتی اور ستارے، یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ خاندانی رشتے، فیضان قصیدہ بردہ شریف، سفر ہے مگر اکیلے. آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. تینوں ٹیموں سے سوالات ہوں گے. پہلے 2 ٹیمیں ہوتی تھی تو 5 سوال ہوتے تھے، اب 3 ٹیمیں ہیں تو 3 سوال ہوں گے. کشمیر والوں سے کریں گے پہلا سوال. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار نے آگ میں ڈالا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگ سے کیا فرمایا؟ مچلے گی ہر ایک گھڑی، ہر قدم پر تحمل کا زینہ چلو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کفار نے آگ میں ڈالا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگ سے کہا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جیسے حضرت ابراہیم پر ہوئی تھی۔ پھر آقا کے فرمانے پر آگ کا کیا ہوا؟ آگ ٹھنڈی ہوگی، آگ فوراً بجھ گئی۔ سبحان اللہ، نبی پاک کا فرمانا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر پر یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ کیا خوبصورت شعر ہے اعلیٰ حضرت کا، فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ فیض خلیل جلیل سے پوچھو، فیض خلیل جلیل سے پوچھو، فیض خلیل جلیل سے پوچھو، فیض جلیل خلیل سے پوچھو، فیض جلیل خلیل سے پوچھو، فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ لگاتے یہ ہے، آگ میں باغ لگاتے یہ۔ سبحان اللہ۔ کراچی والوں سوال ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا ایمان لانے والا واقعہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے دن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے شور کی جانب روانہ ہوئے تو اچانک وہاں پر ایک ہوا اٹھی، تو یہ منظر دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اگر میں اس ہوا سے نجات پا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤں گا۔ تو وہ ہوا تھم گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایمان لے آئے۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ کیا بات ہے۔ حضرت اکرمہ نے ایک بہت بڑی تیز ہوا چل رہی تھی تو آپ نے منظر دیکھ کر کہا کہ اگر یہ ہوا سے میں نجات پا گیا، بڑا طوفان تھا، تو میں نبی پاک پر ایمان لے آؤں گا۔ جیسے ہی آپ نے کہا وہ ہوا تھم گئی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جب فرشتے تمام کے تمام پیدا کیے جا چکے ہیں یا اب بھی پیدا کیے جاتے ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن ناظرین، کیا اب بھی فرشتے پیدا ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، فرشتے اب بھی پیدا کیے جاتے ہیں۔ فرشتے اب بھی پیدا ہوتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی شان ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اہل مدینہ عجوائے عالیہ کس کھجور کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل مدینہ عجوائے عالیہ اس کھجور کو کہتے ہیں کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے لگایا، اور اس کھجور میں تاثیر یہ تھی کہ جو بندہ صبح کے وقت کھا لیتا تو وہ پورا دن جادو اور زہر سے محفوظ رہتا، اور اس کھجور میں یہ تاثیر اس کی گٹھلی کی وجہ سے تھی۔ ہاں، اہل مدینہ آج بھی اس کھجور کو عجوا کہتے ہیں، عجوہ عالیہ کہتے ہیں۔ بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ میرے پاس بھی یہاں عجوا کھجور موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ چلے انہوں نے جواب دیا ہے تو باغ والوں کو عجوا کھجور ہی تحفے میں دے دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب تینوں مل کے تھوڑی تھوڑی کھا لیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت دے اور ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ چلے جناب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل منعقد کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ کراچی والوں سے سوال ہے۔ سبحان اللہ، میلاد منانے والوں مبارک ہو، ذرا غور سے سنیے گا۔ نبی پاک کی میلاد کی محفل منعقد کرنے کے کیا کیا فوائد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی محفل ہوتی ہے، سالہ سال اس میں برکت ہوتی ہے، مال میں کثرت اور رزق میں کثرت ہوتی ہے، مال میں کثرت اور رزق میں وسعت ہوتی ہے۔
जनाब, जिस घर में नबी पाक का मीलाद पढ़ा जाता है, पूरा साल घर में खैर व बरकत, सलामती और आफियत रहती है और रिस्क में वुसअत और माल में कसरत होती है। क्या शान है। इंशाअल्लाह मरते दम तक, जब तक जिंदा रहेंगे, आका का मीलाद मनाते रहेंगे। अमीर अहले सुन्नत लिखते हैं ना, जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, आका की आमद, आका की आमद, हकी की आमद, मदनी की आमद, मरहबा। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। कराची ए वालों से सवाल है, सिर्फ लफ्ज अल्लाहुम्मा के क्या फवाइद है। हम जो दुआओं में कहते हैं अल्लाहुम्मा, इसकी क्या फवाइद है। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, सिर्फ लफ्ज़ अल्लाहुम्मा ये तमाम दुआओं का मजमुआ है, और जिसने अल्लाह तबारक व तआला को सिर्फ लफ्ज़ अल्लाहुम्मा से याद किया तो समझो उसने अल्लाह तबारक व तआला को उसके तमाम नामों से याद किया। क्या बात है। लफ्ज अल्लाहुम्मा से जिसने अल्लाह को याद किया, गोया अल्लाह के तमाम नामों से याद कर लिया। तो अपनी दुआओं के शुरू में अल्लाहुम्मा कहकर अगर दुआ शुरू किया करे तो उसकी बरकतें मिलेंगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक कॉल के मुताबिक हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने कितने साल की उम्र में वफात पाई। ये ऑप्शन वाला सवाल है। आप ऑप्शन के साथ भी जवाब दे सकते हैं, ऑप्शन के बगैर भी जवाब दे सकते हैं। हर कदम पर तहम्मुल का जीना चलो, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। चश्मा 28 ऑप्शन नहीं लिया आपने। हजरत आयशा की तो उम्र मुबारक काफ़ी ज़्यादा थी। नबी पाक के पर्दा फरमाने के बाद वो काफ़ी अरसा दुनिया में जलवा फरमा रही। 3 ऑप्शन थे, 53 साल, 50 साल और 45 साल। सही जवाब था 53 साल। आपसे गलती हो गई है। कराची बी वालों से सवाल है, आसमानी सहीफे कितने हैं। आपका ये ऑप्शन वाला सवाल है। आप चाहें तो ऑप्शन लीजिए, चाहें तो जवाब दीजिए। ऑप्शन लेकर जवाब देंगे तो 1 नंबर मिलेगा, विदाउट ऑप्शन जवाब देंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे, गलत जवाब देंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। ऑप्शन 100, 80 या 50। 3 ऑप्शन है, 100, 80 या 50। जी 50। आपसे भी गलती हो गई है। सही जवाब है 100 सहीफे हैं। मिस्टेक हो गई है जनाब। अब कराची ए वालों की बारी है। 3 ऑप्शन हैं, लेकिन सवाल है हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई। ये वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, गलती मत कीजिएगा। चाहे तो ऑप्शन ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। जनाब 3 ऑप्शन थे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजरत अबू बकर सिद्दीक या हजरत अबू हुरैरा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। विदाउट ऑप्शन जवाब दिया और पूरे 2 नंबर हासिल कर लिए जनाब। कुछ फर्क चलते हैं हमारे स्कोर बोर्ड की तरफ।
हजारों तलबगार थे, सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे। जनाब 6 नंबर कराची के, 4 नंबर कराची ए के, 4 नंबर कराची बी के, कश्मीर के 4 नंबर हैं। कराची ए वाले इस वक्त लीड कर रहे हैं, मगर कभी भी मुकाबला पलट सकता है। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है इश्क के बोल। आजमाइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है। जनाब कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रज़ा, कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रज़ा। मोहतार तब लज़्ज़त सोज़े जिगर की है, मुश्ताक़ तब लज़्ज़त सोज़े जिगर की है। कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रज़ा। माशाल्लाह आज हमारे पास मुख्तलिफ इलाकों से ताजरान इस्लामी भाई भी कराची से आए हैं और इंडोनेशिया से आए हुए आशिकान रसूल भी नज़र आ रहे हैं। उन्हें भी मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ में एक खूबसूरत बहार आने वाली है। वैसे तो यहाँ हर वक्त बहारें होती हैं, मगर माशाल्लाह इस महीने की 19वीं तारीख से दुनिया के तकरीबन 65 कंट्रीज़ से आशिकान रसूल फैज़ान मदीना आ रहे हैं इंशाअल्लाह। और ये 6-7 रोज़ा यहाँ पर खूबसूरत वक्त गुजारेंगे। तरबियती इज्तिमात हैं, अमीर अहले सुन्नत, निगरान शुरा, मुफ्तियान किराम, और इंशाअल्लाह खूबसूरत तरबियत के सेशंस होंगे। तो बैरून मुल्क से आने वालों की यहाँ बहारें होंगी और इंशाअल्लाह वक्तन फवक्तन आपको उसकी अपडेट्स भी मदनी चैनल पर मिलती रहेंगी। जनाब अब बारी है अशार की। तीनों टीमों से 3-3 अशार सुनने हैं। पहली बारी है बाग वालों की। तुम तो चांद अरब के हो प्यारे, तुम तो अजम के सूरत हो। एक कदम सूए मंजिल है हर एक सवाल, होशे अपना। देखो मुझ बेकस पर शब ने कैसी आफत डाली है। देखो मुझ बेकस पर शब ने कैसी आफत डाली है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये जो तुझको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। आला हजरत भी कमाल करते हैं भाई। ये जो तुझको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। ये जो तुझको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। हाय मुसाफिर दम में ना आना, मत कैसी मत वाली है। हाय मुसाफिर दम में ना आना, मत कैसी मत वाली है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं। आँख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली। तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आँख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं। तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। जनाब बाग वालों की बारी है उन्हीं के नूर से सब अयां है, उन्हीं के जलवे में सब निहां। फिर अकेले सफर जोश भी होश भी, कुछ मुकम्मल नहीं कुछ गलत कुछ सही, कुछ मुकम्मल नहीं कुछ गलत कुछ सही, हर कदम पर ही 5 बाकरीना। बने सुबह ताबिश महर से रहे पेश महर ये जान नहीं। बने सुबह ताबिशे महर से रहे पेश महरे ये जान नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब वही नूरे हक वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है उन्हीं का सब।
وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب نہیں، ان کی ملک میں آسماں کے زمین نہیں کہ زمانہ ہے۔ کیا خوبصورت بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، فرماتے ہیں وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب نہیں، ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں نبی پاک فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے رب ہے معطی، یعنی اللہ عطا فرماتا ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ میرے آقا کی شان ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب ہے۔ وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب ہے۔ نہیں ان کی ملک میں آسمان، نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ سبحان اللہ ہے، ان وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ گھڑی جس کا ہے انتظار، دل بھی فرد محبت میں ہے بے قرار۔ وہ نبی جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ گلا مکان کے مکی ہوئے، سارے عرش تخت نشیں ہوئے۔ وہ گلا مکان کے مکی ہوئے، سارے عرش تخت نشیں ہوئے۔ وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، میں ایک ادنا بھکاری آپ سلطان زمانہ ہیں، میں ایک ادنا بھکاری آپ سلطان زمانہ ہیں۔ سلیمہ آپ میں مورے سلیمہ یا رسول اللہ۔ سلیمہ آپ میں مورے سلیمہ یا رسول اللہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مریضہ نے جہاں کو تم شفا دیتے ہو دم بھر میں، خدارا درد کا ہو میرے درما یا رسول اللہ۔ خدارا درد کا ہو میرے درما یا رسول اللہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مریضہ نے جہاں کو تم شفا دیتے ہو دم بھر میں، مریضہ نے جہاں کو تم شفا دیتے ہو دم بھر میں۔ خدا بھکاری، یہ ہو گیا جی۔ کروڑوں نعمتوں سے بے طلب ادنا اشارے میں، کروڑوں نعمتوں سے بے طلب ادنا اشارے میں، بھرے عالم کے تم نے جیب و دامہ یا رسول اللہ۔ بھرے عالم کے تم نے جیب و دامہ یا رسول اللہ۔ جواب درست دے دیا جناب۔ یہاں تو اشعار دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جناب 12 نمبر کراچی اے، 10 نمبر کراچی بی اور 10 نمبر باغ کشمیر کے ہیں۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف ہم چلیں گے اور اس سیگمنٹ کا نام امت کی کشتی اور ستارے۔
ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ امت کی کشتی اور ستارے سیگمنٹ، اگر ہمارے انڈونیشین زبان میں کوئی اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی مقصد کو سنانا چاہیں۔ یہ پہلے انڈونیشین میں سے سوال کریں گے، پھر وہ انڈونیشین میں۔ جی جی، یہ حاجی غلام یاسین بھائی کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بھی انڈونیشین زبان سیکھ لی ہے۔ Apa tujuan madani kita? Saya berupaya memperbaiki diri sendiri dan orang-orang di seluruh dunia, insya Allah. واہ بھائی، یہ تو سارے نے مل کے سنا دیا ماشاءاللہ۔ چلیں بھائی، آپ کا بہت شکریہ جناب۔ اس سیگمنٹ میں الحمدللہ صحابہ اور اہل بیت کا ذکر خیر ہوتا ہے اور تینوں ٹیموں سے سوال ہوں گے، اور آج سبحان اللہ ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ، مجھے ان سے بڑا پیار ہے، ویسے تو ہر صحابی سے پیار ہے، ہر اہل بیت کے فرد سے پیار ہے، مگر یہ عشرہ مبشرہ میں ایک ایسے صحابی ہیں، ان کا ایک ایسا وصف ہے ناظرین کہ نبی پاک سے جب صحابہ بات کرتے تھے نا، عرض کرتے تھے، تو گفتگو سٹارٹ کیسے کرتے تھے؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ مگر جس ہستی کا ذکر ہوگا نا، نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار انہیں فرمایا، اے سعد تیر چلاؤ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ سوچیں کیسا پیار ہوگا نبی پاک علیہ السلام سے۔ آپ یقیناً جان گئے ہوں گے حضرت سعد بن ابی وقاص کا ذکر ہوگا۔ پہلا سوال کریں گے کشمیر والوں سے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا نام اور کنیت بتائیں، نیز آپ کا سلسلہ نسب کون سی پشت میں نبی پاک کے سلسلہ نسب سے ملتا ہے؟ عشق کے بول بھی پھر اکیلے سفر، جوش بھی ہوش بھی، کچھ مکمل نہیں، کچھ غلط کچھ صحیح، کچھ مکمل نہیں، کچھ غلط کچھ صحیح، ہر قدم پر ہی جلدی کریں گے، 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو اسحاق ہے اور آپ کا نام سعد ہے، اور ابی بن وقاص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی کنیت ہے، اور والد کا نام مالک بن وہیب ہے، اور آپ کے دونوں نام سعد بن ابی وقاص اور سعد بن مالک، یہ دونوں بہت مشہور ہیں۔ اور پانچویں پشت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ کس کے ساتھ جا کے ملتا ہے پانچویں پشت میں؟ کلاب بن مرہ۔ کلاب بن مرہ پر جا کر نبی پاک علیہ السلام کے مبارک نسب سے جا کر ان کا نسب مل جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا مبارک حلیہ کیسا تھا؟ سبحان اللہ، وہ دکھتے کیسے تھے؟ چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آپ گینا چلو، علم کا نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا قد مبارک چھوٹا تھا، لیکن آپ باروب شخصیت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سر کی اونچائی اور جسم کی موٹاہٹ آپ کی مدبر ہونے کی عکاسی کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ موٹی انگلیوں والے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت چہرے والے تھے۔ کیا بات ہے، آپ کے بال بھی نہایت خوبصورت اور گھنگریالے تھے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کا وصال کب اور کن کے زمانے میں ہوا؟ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، چشمہ جاری ہے قرآن کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا وصال پرملال 98 سن ہجری کو امیر معاویہ کے دور خلافت میں سال ہوا۔ دوبارہ صحیح بتائیں گے؟ 58۔ 58 ہوتا ہے، 98 نہیں ہوتا جی۔ آپ کا وصال پرملال 58 سن ہجری کو ہوا امیر معاویہ کے دور خلافت میں، اور وادی عقیق میں ہوا، جو مدینہ منورہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ جی جناب، 58 سن ہجری کو سیدنا امیر معاویہ کے زمانہ خلافت میں وادی عقیق میں ہوا، جو کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 10 میل کی دوری پر واقع ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جناب، ویسے تو ایک مزار شریف حضرت سعد بن ابی وقاص کا چائنا میں بھی مشہور ہے، اب روایت تو یہ بتاتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، بہرحال کچھ تاریخ کے معاملات ایسے ہیں جس میں کچھ نہ کچھ روایتیں مختلف ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا ذکر خیر ہوا، ان کا ذکر ہوا، اللہ کریم صحابہ کرام کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کیوں نہ مل کے ذرا کچھ نعرے لگا لیں؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، حضرت ابو بکر بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، حضرت مولا علی،
اور حسن حسین بھی ہر صحابی نبی. جناب اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 14 نمبر کراچی اے، 12 نمبر کراچی بی اور باغ کشمیر کے بھی 12 نمبر ہیں. اگلا سیگمنٹ تو بڑا ہی انٹرسٹڈ ہے اور اس میں بعض اوقات مقابلہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا نام ہے یہ مقدس مقام کون سا ہے. جناب یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ غور سے دیکھنا ہے، توجہ سے دیکھنے ہیں تینوں ٹیموں نے کیونکہ باری باری تینوں سے سوال ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں مقدس مقامات. کعبۃ اللہ شریف، مسجد قبلتین، جبل ملائکہ، کیا خوبصورت پہاڑ ہے جناب. مزار مبارک داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، مسجد عائشہ، مزار مبارک حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزار مبارک حضرت امام ابن حجر عسقلانی، مینا شریف، ماشاءاللہ، جبل نور، مزار مبارک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مزار مبارک حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کراچی، مزار مبارک حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملتان، میدان عرفات، سبحان اللہ، جبل احد، جبل رحمت، میدان مزدلفہ، سبحان اللہ، کیا مبارک رات ہوتی. مزار مبارک امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بہت زیادہ ماشاءاللہ مقدس مقام دکھائیں، اتنے سارے یاد کرنا از ناٹ دیٹ ایزی. بہرحال اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کشمیر والوں کی باری ہے، انہوں نے پہچاننا ہے. میں دوبارہ مشورہ دوں گا، اگر کنفرم نہ ہو تو کچھ اشارے لے لیجئے گا، جلد بازی مت کیجئے گا. بتائیے کشمیر والوں کو یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ 6 نمبر جبل رحمت. بغیر مشورہ کیے جواب دے دیتے ہیں. یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، آپ کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے. پتہ نہیں اب یہ 5 نمبر ملیں گے یا 0 ملے گا. بتائیے جناب. جبل رحمت 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. لمبی چھلانگ ماری ہے جناب کشمیر والوں نے. کراچی بی والوں کی باری ہے. 6 نمبر 6 نمبر یہاں موجود اسلامی خاموش رہیں گے. مینا شریف. کیا یہ مینا شریف ہے؟ اگر یہ جواب درست ہے تو انہیں بھی 5 نمبر مل جائیں گے. کیا بات ہے مدینے کی، 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ہم سمجھ رہے تھے اتنے سارے ان کو مقدس مقام دکھائیں، پتہ نہیں یاد رہے گا نہیں رہے گا. یہ تو پہلی باری میں ہی جواب دے رہے ہیں. کراچی اے والوں کی باری ہے جی. 6 نمبر 6 نمبر. ارے واہ، یہ تو بڑا ہی آسان کر دیا جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کعبۃ اللہ شریف، مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ شریف. جناب 5 کے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اصل میں انہوں نے بڑی چالاکی کی ہوئی ہے، وہ نمبر یاد رکھا ہے کون سا باکس کھولنا ہے جہاں تصویر بہت زیادہ مڈل سے دیکھنے کو مل جاتی ہے. ہماری ٹیم کو کچھ گڑبڑ کرنی پڑے گی اگلے سلسلوں میں تھوڑا مشکل کرنے کے لیے. 5 نمبر انہوں نے بھی حاصل کر. شروع کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے خاندانی رشتے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. خاندانی رشتے سیگمنٹ میں اب پہلے تو ہم انشاءاللہ بزرگوں کے آپس میں رشتوں کے بارے میں جانیں گے. کشمیر والوں سے سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران بن تاریخ کے بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران بن تاروق کے فرزند
اور آپ کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام. جی جناب درست دے دیا ہے. کراچی والوں سوال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کا نام رحمت ہے، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی آپ کے بیٹے افراہیم کی بیٹی ہیں. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کا رشتہ ایک تو دادر سسر کا ہوا یا پوتی کے شوہر حضرت ایوب علیہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پوتی ہیں ان کے جو شوہر ہیں وہ حضرت ایوب علیہ السلام ہے. بڑا ڈیفیکلٹ رشتہ تھا مگر بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے کا نبی پاک علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے کا نبی پاک سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بھتیجے تھے. وہ اس طرح کہ حضرت سیدنا زبیر بن عوام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پھپھی ذات بھائی تھے. اس طرح حضرت اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر ہیں، تو اس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھتیجے ہوئے. نبی پاک کے بھتیجے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے جناب. اب باری ذرا آپس کے رشتوں کی ہے اور کشمیر والوں کی باری ہے. آپ کے خالو کی سالی کے والد کے بیٹے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ بتائیے جناب کیا رشتہ ہے؟ تلاش کیجئے اس رشتہ دار کو. ماموں. جناب یہ کہہ رہے ہیں یہ ماموں ہیں. بتائیے کیا یہ ماموں جان ہے؟ جناب ماموں ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اب آپ کی باری ہے کراچی اے والوں کی. آپ کے ماموں کی بیوی کی ساس کے بیٹے کی بہن سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ماں یا خالہ کا رشتہ ہے. جی والدہ ہیں یا خالہ ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ کراچی والوں کو بھی رشتے پتہ ہیں. کہتے ہیں لوگ کراچی والے بڑے بیزی ہیں رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے جناب. چلیں کراچی اے والوں کی باری ہے. زید کی اہلیہ کے والد کے اکلوتے داماد کی والدہ کی بیٹی کے بیٹے سے زید کا کیا رشتہ ہے؟ باپ رے باپ بہت لمبا رشتہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے بڑے بڑے رشتے پوچھ رہے ہیں. 9 سیکنڈ رہ گئے. جلدی کریں 3 سیکنڈ رہ گئے. جی بھائی ہیں؟ نہیں جناب بھائی نہیں ہیں. یہ بھانجا ہے. یہ بھانجا تھا اور رشتہ نہیں بتا سکے. آپ مائک اپنا بند نہ کیا کریں. مائک آن ہی رکھے سارے بھائی. جی جناب یہ غلطی ہو گئی ہے اور اس غلطی کی بنا پر یہاں تینوں ٹیموں کے نمبر برابر ہو گئے ہیں. جو کراچی اے کی ٹیم آگے بڑھ رہی تھی وہ اب برابر ہو گئی ہے. اس کا مطلب مقابلہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. کوئی بھی ٹیم مقابلہ آگے لے جا سکتی ہے اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ایک بار پھر دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 21 اور 21 تینوں ٹیمیں برابر ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا یہ مقابلہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے. آئیے بہت ہی خوبصورت برکتوں والا سیگمنٹ جس کا نام ہے فیضان قصیدہ بردہ شریف. یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب. ماشاءاللہ. آئیے جناب کشمیر والوں سوال کریں گے. نبی نل عامر ناہی فلا احد ابر رفی قول اللہ منہ ولا نعمی. اس کا ترجمہ بتائیں گے.
امام بصیری کا بڑا کمال کا قصیدہ، کم و بیش 160 اشعار ہیں، سارے ہی برکت والے ہیں، پڑھتے جائیں برکتیں لوٹتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر امر و نہی میں کوئی سچا نہیں ہے۔ میرے آقا سے کوئی امر و نہی کے بیان میں زیادہ سچا نہیں ہے۔ نبی پاک کی شان کیا اعلیٰ ہے، کیا خوبصورت شعر لکھتے امام بصیری، نبینا الامرون ہی فلا احد ابر فی قول اللہ منہ ولا نعمی۔ جواب درست دے دیا ہے، نبینا الامر النہی فلا احد نبینا امیر النہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا نعمی۔ مولا یا صل، سب مل کر، دائما ابدا علی حبیبک سبحان اللہ۔ اب باری ہے کراچی والوں کی، امن تذاکر جیرانی بذی سلمی ما زجت دمعا جرا من مقلة بدمی۔ شعر ایک دفعہ اور، امن تذکر جیرانی بذی سلمی ما زجت دمعا جرا من مقلة بدمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن تذکر جیران بدی سلمی، کیا تجھے ذی سلم ہمسایوں کی یاد نے مزجتا دمعا جرا من مقلة بدمی، خون آلود آنسو بہانے پر مجبور کیا؟ جی، کہ عزیز سلم ہمسایوں کی یاد سے تیری آنکھوں سے خون آلود آنسو جاری ہوئے، یعنی نبی پاک کی یاد اور مدینے والوں کی یاد سے کس طرح تڑپا کرتے ہیں عاشقان رسول۔ کیا خوبصورت شعر ہے، امام بصیری لکھتے ہیں، امن تذکر جیرانی بذی سلمی ما زجت دمعا جرا من مقلة بدمی۔ امن تذکر جیرانی بذی سلمی ما زجت دمعا جرا من مقلة بدمی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ کراچی اے والو سوال ہے، ام حبت الریح من تلقاء قاظمۃ واومد البرق في الظلماء من ادمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ واومد البرق فی الظلماء من ادمی، کیا کاظمہ کی جانب سے ہوا چلی یا تاریک رات میں ادم پہاڑ سے بجلی چمکی اور تجھے وہاں کی یادیں خون رلا رہی ہے؟ کیا بات ہے، کیا عشق بھرے اشعار ہے، سبحان اللہ۔ امام بصیری فرماتے ام حبت الریح من تلقاء قاظمۃ واومد البرق فی الظلماء من ادمی۔ مل کر پڑھ لیتے ہیں، ام حبت الریح من تلقاء قاظمۃ واومد البرق فی الظلماء من ادمی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، فیضان قصیدہ بردہ شریف۔ ایک بار پھر چلیں گے ہمارے اسکور بورڈ کی طرف۔ جناب تینوں ٹیمیں برابر ہیں، 23 اور 23۔ اس کا مطلب آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا یا یہ بھی برابر کر دے گا؟ آج تک کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ 3 ٹیموں کے مقابلے میں تینوں ٹیمیں برابر ہو گئی ہوں۔ آج ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیا معلوم آج تینوں ٹیمیں ہی آخر میں برابر ہو گئی تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا، یہ ایک الگ سوال ہے۔ بہرحال چلتے ہیں جناب، تینوں ٹیموں کے ساتھ آخری راؤنڈ کرتے ہیں جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے،
तीनों टीमों के इस्लामी भाई जरा आपस में शफल हो जाएं, क्योंकि सफर अकेले करना है, मशवरा किसी से नहीं लेना है। चले जनाब आप यहां आ जाइए जी। कराची, पहले बाग कश्मीर वालों से हमारे मोहम्मद हसीब अत्तारी सवाल करेंगे। 5 सवाल होंगे, सही कहना है या गलत कहना है, ठीक है। औरतों को हाथ पांव में मेहंदी लगाना जायज है? सही। नंगे सर फिरना सुन्नत नहीं है? सही। हजरत सैयदना इमाम हुसैन को जन्नतुल बकी में दफन किया गया? गलत। खुशबू लगाना सुन्नत है? सही। मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब आला हजरत के शहजादे हैं? सही। क्या बात है, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अब बारी मावीज अत्तारी, कराची के हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला करबला में शहीद हुए? गलत। मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख को कश्ती नू किनारे पर लगी थी? गलत। दाता हुजूर का मजार रावलपिंडी में नहीं है? सही। सदरुल अफाजिल मुफ्ती अहमद यार खान को नहीं कहा जाता? सही। बांग सर के बीच में निकाली जाए कि सुन्नत है? सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। क्या बात है जनाब। अब बारी है अनस रजा तारी, कराची से ताल्लुक है। मस्जिद कुबा को बैतुल मुक़द्दस से खास निस्बत है? गलत। मुसाफा करने से कीना दूर होता है? सही। मछली के पेट में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कुछ दिनों तक रहे थे? गलत। कश्ती नूह जबल नूर पर आकर नहीं रुकी थी? सही। कसीदा बुर्दा इमाम बुसैरी के उस्ताद साहब ने लिखा था? सही। नहीं जनाब, इमाम बुसैरी ने लिखा था। एक गलती हो गई है जनाब। अब एक बार फिर बारी है दानियाल अत्तारी, कश्मीर से ताल्लुक है। मिसवाक करने से कुव्वत हाफजा बढ़ती है? सही। नमाज जनाजा फर्ज किफाया है कि एक ने भी पढ़ ली तो सब बरी जिम्मा हो गए? सही। आला हजरत के पीर साहब मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं? गलत। हजरत अब्दुल मुत्तलिब प्यारे आका के चचा हैं? गलत। मस्जिद अक्सा इराक में मौजूद है? जल्दी करें गलत। जनाब। क्या किया इन्होंने, गलत किया कि सही किया? 5 के 5 सही जवाब दे दिए जनाब। अब बारी अहमद रजा तारी, कराची से ताल्लुक है। मैयत को कफन देना फर्ज किफाया है? गलत। ख्वाजा गरीब नवाज का बाजार पुरनवार अजमेर शरीफ में है? सही। इमामा शरीफ बांध कर पड़ी गई 2 रकतें बगैर इमामा वाली 70 रकतों से बेहतर है? सही। जोहर की कुल 14 रकतें हैं? गलत। एक आयत हिफ्ज करना हर मुसलमान मुकल्लफ पर फर्ज ऐन है? सही। जनाब गलतियां हुई हैं इनसे, 2 गलतियां की इन्होंने जी। एक गलती हुई है, एक गलती हुई है जनाब। चले अब जनाब बारी है हमारे कश्मीर के इस्लाम में। कहां पहुंचे हुए हैं? यहां पहुंचे हुए हैं। अच्छा आपकी बारी भी बाकी है, ठीक है। अहमद रजा तारी कराची बी, वो कराची ए के थे, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्वैप कर गया था जी। अब कराची बी की बारी है, वो नंबर कराची ए में डाल दिए ना आपने, वहां कर दे, ठीक है जनाब। सलाम में 4 हुरूफ नहीं हैं? गलत। बादे मगरिब 6 रकतें मुस्तहब है, इनको सलातुल अव्वाबीन कहते हैं? सही। जनाजे को कांधा देना इबादत है? सही। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत फारूक आज़म की साहबजादी नहीं थी? गलत। मुस्तमल पानी से वुज़ू और गुस्ल जायज नहीं है? सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। कराची बी वाले जनाब मजबूत और कश्मीर वालों का मुकाबला अच्छा जा रहा है, लेकिन अब आखिरी इस्लामी भाई है, मामला कहीं भी लग सकता है। तीनों टीमों के नंबर देख लेते हैं। कराची बी 33 है, कश्मीर के 33 हैं, कराची ए के 31 है। आखिरी इस्लामी भाई फैसला कर देगा कि किस टीम ने आगे जाना है। कश्मीर के मोहम्मद इसहाक अत्तारी से सवाल करेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 1000 साल थी? माइक आपका करीब कीजिए जी। सही। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम अखनूक है? सही। हजरत नूह 950 साल तक अपनी कौम को दावत तबलीग फरमाते रहे? सही। सबसे पहले जिर्रा हजरत दाऊद ने बनाई? गलत। गज़वा उहद में 313 सहाबा किराम ने जामे शहादत नोश फरमाया था? सही। नहीं जनाब, जामे शहादत तो कम लोगों ने किया था, शिरकत 313 ने की थी। 2 गलतियां हो गई हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब मुकाबला पलट सकता है। अच्छा ये वैसे गज़वा उहद है, वो गज़वा बदर था, लेकिन गज़वा बदर में 313 ने शिरकत की थी। मिस्टेक हो गई है आपसे। अब एक इस्लामी भाई रह गए क्या? 2 रह गए, तो खड़े तो रहे भाई, ठीक है। अब बारी है, कश्मीर वाले हो गए। कराची आप बी से ताल्लुक है, कराची बी के हाफिज शाहजान अत्तारी हैं। ये कराची बी और कराची ए में कंफ्यूज मैं भी हो रहा हूं। हमारी टीम याद रखे कि मैं कराची बी वालों से सवाल कर रहा हूं। गौसुस सकलैन इमाम आजम को कहा जाता है? गलत। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी इमाम मुस्लिम का नाम नहीं है? सही। नमाज के अहकाम किताब के मुसन्निफ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी हैं? गलत। वुकूफ अरफा हज का रुकन आजम है? सही।
ज़बीहुल्लाह और अबुल अरब हजरत इस्माइल के अलकाबात है। सही। पांचों के पांच सही जवाब दे दिए हैं। क्या बात है जनाब। कराची बी वालों ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया है। अब कराची ए वाले, हमारे नवीद अहमद अत्तारी नाम है आपका जनाब। बहारे शरीयत के 16 हिस्से हैं। सही। हजरत बिलाल हबशी को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खरीद कर आजाद कर दिया था। सही। जुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी का लकब नहीं है। गलत। हजरत हमजा का लकब गसीलुल मलाइका है। गलत। दुआए निस्फ शाबान शबे महराज में नहीं पढ़ी जाती। गलत। जनाब गलतियां की हैं इन्होंने, और एक नहीं 2 गलतियां की हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आज का मुकाबला कराची बी वाले जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। बड़ा अच्छा मुकाबला किया कश्मीर वालों ने, कराची ए वालों ने, मगर जनाब आज कराची बी वाले मुकाबला जीत गए हैं। 2 टीमें आज हमसे जुदा होंगी, यकीनन गमजदा होंगे। दिल बड़ा रखें, इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा। बाकी टीमें, तीनों टीमें आगे तशरीफ लाएं। हम आप इंशाल्लाह खाली हाथ नहीं भेजेंगे, अपनी 2 टीमों को इंशाल्लाह तोहफा देकर भेजेंगे। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। मगर नाज़रीन याद रहे, अब आगे मुकाबले और मुश्किल होने हैं, दिलचस्प भी होने हैं। और हमने बताया कि अब चूंकि इतवार को प्रोग्राम होता था, आने वाली इतवार प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि मदनी काफिला इज्तिमा है, वो आपने मदनी चैनल पर बराह रास्त देखना है। पीर को मुकाबला होगा 18 नवंबर को, और वो मुकाबला किसका किसके साथ है वो भी आपको दिखाते हैं। और टाइमिंग चेंज हुए हैं ज़हनी आजमाइश के, 8 बजे बराह रास्त मुकाबला होगा। आइए दिखाते हैं आपको पहला प्री क्वार्टर फाइनल, क्योंकि अब बढ़ रहा है मुकाबला अपनी मंजिल के जानिब। तजस्सुस बढ़ रहा है और ज्यादा। देखना होगा कौन जीतेगा और किसका होगा सफर तमाम। तो फिर देखिए इंशाअल्लाह 18 नवंबर 2024 बरोज पीर रात 8 बजे ज़हनी आजमाइश सीजन 16, जिसमें होंगी मंडी बहाउद्दीन और टंडवा आदम की टीम सामने सामने बराह रास्त मदनी चैनल पर।